میرے پیارے بزرگ اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو ایک پیغام ملا. آپ ہے پیغمبر، پچھلے پیغام اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور بندوں کی طرف چلتے ہیں، تو ایک پیغام ہمارے نام بھی ہے، اور وہ پیغام جو ہمارے نام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان دنیا خلقت لکم، اللہ نے دنیا کو، دنیا کی ساری نعمتوں کو تمہارے لیے پیدا کیا. یہ بشارت ہے. کوئی جنات، کوئی فرشتہ دنیا کی نعمت استعمال نہیں کرتا نہیں کرتے تو ہماری ذہن میں آتی، تو وہ جن زیادہ طاقتور ہے. تو فرمایا کہ دنیا کی ساری نعمتوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی. جن نعمتوں پر تمہارا قابو نہیں ہے تو اس کے طریقے بتائیں فائدہ اٹھانے کے. مثلا سمندر ہے، سمندر سے کیا فائدہ اٹھانا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کا نظام بنایا، پانی کے جہاز. پانی کے جہاز سے جو تجارتیں ہوتی ہیں وہ ان بازاروں کے تجارت سے زیادہ بڑی ہوتی ہے. ہاں، بڑی بڑی تجارتیں پانی سے. یہ سمندر کو ہم نے تمہارے قابو میں کر دیا. ورنہ سمندر کا کیا مطلب؟ سمندر. ہاں، جب کبھی آپ سمندر کا سفر کرو پھر آپ کو دنیا نظر نہیں آئے گی. پہلے ہم لوگ جاتے تھے یہاں سے بمبئی سے سفر کرتے تھے پانی سے. پانی جب اندر جہاز اندر گئے اب دنیا نظر نہیں آئی، پانی چاروں طرف سمندر. لیکن سمندروں کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا. تم سمندروں کا سفر کرتے ہو، حج کرتے ہو، تجارت کرتے ہو پانی کے راستے سے. سمندر تمہارے قبضے میں ہے، تمہارے فائدے میں ہے. یہ حضور فرماتے کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. اس کی یہ مثال ہے. اس طرح ہر چیز سے آگ سے فائدہ اٹھا ہے آدمی، ہوا سے فائدہ اٹھاتا ہے، ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا دنیا کی. ہاں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے لیے پیدا نہ ہوئی. سب چیزیں ہمارے لیے پیدا ہوئی. زہریلے شام بھی آپ کے لیے پیدا ہوئی، کاٹنے کے لیے نہیں کاٹنے کے لیے، ہاں، بلکہ ان کا زہر لیا جاتا ہے. جی ہاں، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ان کو زہریلی دوا دینی پڑتی ہے. زہر کہاں سے لائیں گے؟ زہر تو سانپ میں ہی ہوتا ہے نا. وہ سانپ بھی تمہارے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ تو ہر چیز تمہارے لیے پیدا ہوئی. بعض کا نفع ہمارے سامنے ہے، بعض چیز کا نفع ہمارے سامنے نہیں ہے. ورنہ سانپ ہمارے لیے پیدا ہوئے، زہر ہمارے لیے پیدا ہوا ہے. دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی. کہا ان دنیا خلقت لکم، کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا. یہ بشارت ہے. آگے ذمہ داری کی بات ہے. نبیوں کا طریقہ ہے کہ وہ بشارت بھی دیں گے کہ اللہ نے کیا کیا انعام دیے ہیں اور اللہ نے کیا کیا ذمہ داری دی ہے. اسی کا نام دعوت ہے. کہ دعوت میں بشارت بھی ہوتی ہے، ذمہ داری بھی ہوتی ہے. ہاں، تو یہ بشارت ہوئی کہ دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہے اور تم کہ اللہ نے تو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ فرمایا کہ تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا. آخرت کے لیے پیدا کرنے کا مطلب تو اس کے دو مطلب ہیں کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ تم کو یہاں نہیں رہنے دیں گے، آخرت میں لے جائیں گے. یہاں کوئی نہیں رہتا، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، سب کو آخرت میں لے جائیں گے. آخرت کے لیے پیدا کیا کہ آخرت دار القرار ہے، ٹھہرنا ہی ٹھہرنا ہے، وہاں رہنا ہی رہنا ہے. ان الآخرۃ ہی دار القرار، کہ آخرت کہ وہ تو رہنے کی جگہ ہے، وہاں سے کئی جگہ جانا نہیں ہے. تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے یہاں رہنے نہیں دیں گے. ایک مطلب. دوسرا مطلب یہ ہے تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے اپنے آخرت بنا کر کے جاؤ. یہ مطلب ہے کہ دنیا سے اپنی آخرت بنا کر کے جاؤ تاکہ آخرت میں پریشانی نہ ہو، کیونکہ وہاں سے تو واپس ہونا ہے نہیں، رہنا ہی رہنا ہے. چاہے کوئی آخرت بگاڑے تو بگڑی ہوئی آخرت میں رہے گا، آخرت بنائے گا تو بنی ہوئی آخرت میں رہے گا. یہ دعوت ہے ہمارے نام کہ دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. تم کو آخرت کے لیے پیدا کی، یہ دعوت ہے. اس لیے میرے بھائیو یہ پیغام ہمارے نام. تو اصل زندگی ہماری جو ہے وہ اس کے لیے ہے کہ ہم اپنی دنیا سے آخرت بنائیں. جس طرح زمیندار اپنی زمین سے فصل لیتا ہے، گیہوں کی فصل، تل کی فصل، کپاس کی فصل. جی ہاں، زمین کا مالک ہے تو زمین سے تو ایک فصل لینی ہے. یہی زمین کا فائدہ ہے، ورنہ اور کیا فائدہ ہے. جی ہاں، اگر یہ نہیں کہتا لوگ زمین کو کھیل کا گراؤنڈ بنائیں گے، کھیلیں گے، وہ جو کھیلتے ہیں برتن زمین پر لوگ. ہاں، اس لیے کہا کہ اپنی دنیا سے آخرت بنانا یہ اصل کام ہے. کہ ایک فانی چیز سے باقی چیز بن گئی. دنیا فانی ہے کیونکہ زندگیاں فانی ہے، تو فانی چیز سے باقی بنانے والا سمجھدار ہے. ایک فنا ہونے والی چیز سے باقی رہنے والی چیز بن گئی. اس لیے فرمایا کئی سمندان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے. کل کا بھروسہ نہیں ہے، کل کا کوئی بھروسہ نہیں، آج کرے. یہ ہدایت بھی ہے کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ من چاہی زندگی نہ گزارے. آدمی کا من، ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں آدمی کا من یہ باولا ہے. ہاں، یہ آدمی کا من باولا ہے. اس لیے جو آدمی من پر چلتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتا کہ اس کے جو من میں آتا کرتا ہے. ہاں،
بیٹا بھی جسے من میں جو آتا وہ کرتا. من کہ آدمی کا من باولا ہے، پچھلے من کے پیچھے نہیں جانا ہے. من کے پیچھے جانے والا عقل مند نہیں ہے، بلکہ عقل مند وہ ہے جو اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر کے کام. یہ پیغام ہمارے نام پر ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہیں دنیا کی، اس سے تم اپنے آخرت بناؤ. یہ ہم کو حکم ہے. اور آخرت بنانے کا کیا سامان ہے؟ جیسے عمارت بنانے کا سامان ہوتا ہے، تو آخرت بنانے کا سامان کیا؟ آخرت بنانے کا سامان اللہ کے احکامات، وہ اللہ نے اتارے ہیں بندوں پر کہ ہمارے احکام کی پیروی کرو گے تمہاری آخرت بنے گی. اور دنیا میں کہ دنیا میں اس احکام پر چلنے کی برکتیں ملے گی، اور آخرت میں بدلہ ملے گا. آخرت میں بدلہ ملے گا، اور یہاں اس کی برکتیں ملے گی. اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی برکتیں کھول دیں گے تو اس راستے کی مشکلیں آسان ہو جائے گی. برکت کا یہ اثر ہوتا ہے. برکت کے معنی زیادہ ہونے کے نہیں ہے، بلکہ برکت ہوتی ہے کہ آسانیاں ہو گئی، اب کوئی دشواری نہیں ہے، مقصد پورا ہو گیا. مسلمان کو اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتا ہے، بدلہ بھی دیتا ہے. جی ہاں، برکت مفت میں، اور بدلہ اس کی محنت کے بقدر. بدلہ کتنا ملے گا کہ جتنی محنت کی اتنا بدلہ ملے گا، اور برکت مفت میں ملے گی. یہ اللہ کا انعام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف دو چیزیں دی ہیں، ایک اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں، اور ایک اللہ نے ہم کو حکم دیے. صبح کے حکم، شام کے حکم، رات کے حکم، دن کے حکم. وقت بدلتا رہتا ہے، حکم بدلتے رہتے ہیں. ابھی بکرے پڑی ہے، ابھی 1 گھنٹے کے بعد پھر عشاء پڑھیں گے، رات ختم ہو جائے گی تو فجر پڑھیں گے. تو حکم ہوتے ہیں رات دن، بندوں کی طرف حکم چلتے رہتے ہیں، اور نعمتیں بھی چلتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی دیتے ہیں، حکم بھی دیتے ہیں. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد دعا مانگتے تھے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ مسنون دعا ہے، نماز کے بعد یہ یاد ہونی چاہیے ہر ایک. اور نماز پڑھ کر یہ دعا اللہ سے مانگا کریں. جو نہیں مانگتے ہیں وہ کھوٹ میں ہے، کیونکہ فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول، یہ دعا یاد کر کے مانگے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میری مدد کر، میرا ہاتھ بٹا، میری مدد کر. کس بارے میں؟ کہ میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بندہ بناؤں، غافل نہ بنوں. ایک ہوتا ہے ذاکر، ایک ہوتا ہے غافل. جی ہاں، غافل اللہ کو پسند نہیں ہے. جی ہاں، اس لیے غافل لوگوں کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے. یہ غافل لوگ ہیں کہ مجھے اللہ تو مدد دے تاکہ میں تیرا ذکر کرنے والا بناؤں، یعنی تیری اطاعت اور تابعداری کرنے والا بناؤں. یہ دعا ہے کہ رب اعنی علی ذکرک، کہ اللہ تو میری مدد کر، میں تیرا ذکر کرنے والا، تابعداری کرنے والا بندہ ہوں. دوسرا کہ میری مدد کر کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بناؤں، میں تیرا شکر گزار بندہ بناؤں. تو میں نے کہا آدمی کی طرف حکم بھی آتے ہیں، نعمتیں بھی آتی ہیں. حکم کے لیے ذکر، تابعداری، کہ جب حکم آئے ہیں اللہ کے تو اپنے آپ کو تابعدار بناؤ کہ میں اللہ کے حکموں کی تابعداری کروں، کیونکہ اللہ نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ میری عبادت کریں گے، یہ ان کا کام ہے. روزی دینا، زندگی دینا، تندرستی دینا، حالات بنانا، اللہ کہتا ہے یہ میرا کام ہے. ان کا کام یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرے، جنات اور انسان، ان کے ذمے یہ کام ہے. تو یہ ہمارے ذمے یہ کام ہوا، تو اس لیے دعا مانگی ہے کہ اس کام میں تو ہماری مدد کر. دوسرا کہ جو نعمتیں ہمارے پاس آئے، مال، اولاد، تندرستی، اس پر ہم شکر گزار بنیں، اللہ کی نعمت کی قدر کریں اور نعمت کو اچھی جگہ استعمال کریں. یہ نعمتوں کا شکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ زندگی کا اصلی کام ہے. کہ اللہ کی اطاعت زندگیوں میں آ جاوے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا آ جاوے. اگر ایسا نہیں ہوا تو اللہ کی اطاعت چھوٹ جائے گی. ہاں، غفلت کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے. دو بیماریاں ہیں، ایک غفلت، ایک جہالت. جہالت کے معنی کہ بے خبر ہے، جاہل ہے، میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے، میری زندگی میں مجھ پر کیا حقوق ہیں، اس کی خبر نہیں ہے. اس کو جاہل کہتے ہیں. یہ نہیں کہ لکھنا نہیں آتا وہ جاہل، وہ نہیں، بلکہ اپنی زندگی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، میرے اوپر کیا حقوق ہیں. جس کو اس کی خبر نہ ہو وہ اللہ کے ہاں جاہل ہے. یہ یاد رکھو کہ مجھ پر کیا حقوق اور میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. اگر یہ ہے تب تو وہ باخبر ہے، نہیں تو یہ بے خبر جاہل ہے. ہاں، چاہے دنیاوی لائن سے کتنی ڈگریاں ہو، وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ تو موت تک کے لیے ہے. وہ بے فائدہ نہیں ہے، مگر اس کا فائدہ موت تک ہے، پھر آخر میں بالکل نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں، زندگی کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے اور زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے وہ اللہ نے اپنے احکام دیے ہیں. پھر حکموں کا بدلہ بھی ہے، حکموں کی برکت بھی ہے. جو حکم ہم پورا کریں گے اس کا بدلہ آئے گا، اور جو حکم پورا کریں گے اس کی برکت بھی آئے گی. اور برکت اور بدلہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات بہتر بنیں گے. ہاں، اللہ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے.
اسباب کو ہمارے قبضے میں دیے ہیں، اسباب ہمارے قبضے میں، دکان میرے قبضے میں ہے، دکان چلے نہ چلے، کھوٹاوے نہ پاوے، یہ حالات کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ قبضے۔ اللہ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھے ہیں، اسباب بندوں کے قبضے میں دیے ہیں۔ اب یہ حالات ہمارے موافق ہو جاوے ہمارے اسباب میں، اس کے لیے اللہ نے دین دیا ہے کہ اگر اپنے اسباب میں دیندار بنو گے تو تمہارے حالات اچھے ہو جائیں گے، اور اگر اپنے اسباب میں تم بے دین ہو گئے تو اللہ اسباب بھی دے گا اور حالات بھی بگاڑے گا۔ ہاں یہ حکم ہے کہ اللہ اسباب دے گا، مال بھی دے گا، تندرستی بھی دے گا، عزت بھی دے گا، عہدے بھی دے گا، لیکن حالات بگاڑ دے، کیونکہ ناراض ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ حالات بنانے کے لیے، حالات صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو مدینہ والوں کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ پہنچنا ہوا، پہلی نصیحت کی تھی، پہلی تبلیغ کی تھی مدینہ والوں کو۔ وہ پہلی تبلیغ میں آپ نے مدینہ والوں کو یہ بات بتائی تھی کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بینہ۔ یہ پہلا سبق دیا، کیوں مدینہ والوں کے حالات ایسے نہیں تھے، لڑتے رہتے تھے۔ تو فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلق، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ جو حالات اللہ کے قبضے میں ہے اور کسی کے قبضے میں نہیں ہے، دوستی ہو، دشمنی ہو، تندرستی ہو، بیماری ہو، راحت ہو، تنگی ہو، یہ حالات ہے، یہ کس کے قبضے میں ہے؟ ہمارے آپ کے قبضے میں نہیں ہے۔ یہ حالات کو اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا، اسباب کو ہمارے قبضے میں دیے ہیں۔ بعض مرتبہ دوا آتی ہے اور شفا نہیں ہوتی، بعض مرتبہ مال ہوتا ہے اور کام نہیں ہوتا، بتائیں نہیں ہوتا جی ہاں۔ تو اسباب ہمارے قبضے میں دیے ہیں اور اللہ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھے۔ اللہ سے حالات صحیح کروانے ہیں تو کیا کرنا ہے کہ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کرو۔ اگر اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کرو گے تو خدا تمہارے سارے معاملات کو صحیح کر دے گا۔ یہ دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کریں گے ان کی دنیا و آخرت کے سارے معاملہ صحیح ہو جائیں گے۔ تو اللہ سے معاملہ صحیح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دو چیزیں آتی ہیں، ایک حکم آتے ہیں، رات کے حکم، دن کے حکم، سفر کے حکم، حضر کے حکم، غریبی کے، مالداری کے، تندرستی کے، بیماری کے، ہر لائن کے حکم ہماری طرف آتے ہیں، کیونکہ ہم کو اللہ نے اپنے حکموں کی تابعداری اور بندگی کے لیے پیدا کیا، اس لیے ہماری طرف حکم آئیں گے، اس سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ جیسے کوئی نوکر ہو اور اپنی ذمہ داری سے غافل ہو تو یہ نوکری کب تک چلے گی؟ ہاں ویسے ہی میرے دوستوں ہم کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ عبادت کا کس وقت کیا حکم ہے، عبادت کا کس وقت کیا حکم ہے، تاکہ وہ حکم ٹوٹے نہیں، چھوٹے نہیں۔ اگر حکم ٹوٹ جاتے ہیں تو حالات بگڑ جائیں گے، حالات میں دشواریاں پیدا ہو جائیں گی کہ انہوں نے حکم توڑے ہیں، ان کے حالات ٹوٹ جائیں گے، چاہے حاکم ہو، تاجر ہو، زمیندار ہو، جو بھی ہو، جو جس حال میں ہوگا اس حال میں اس کے حالات بگڑ جائیں گے، کیوں کہ اس نے اس حال کے حکم کو توڑا ہے۔ اس لیے ہم کو ہر حال کے حکم دیے ہیں، اسی کی دعوت ہے، اسی کی تبلیغ ہے کہ جو جس حال میں ہے اس حال کے حکم کو پورا کرے، اس کو سیکھے، سمجھے، کیوں کہ یہ اللہ کا حق ہے۔ جو حکم ہماری طرف آ رہے ہیں وہ اللہ کا حق ہے، تو اللہ کے حق کو برباد کرنا کوئی معمولی بات ہے کہ اللہ کے حق کو برباد کر رہا ہے؟ کسی پڑوسی کے حق کو برباد کرو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ہاں پڑوسی کا میرا حق ہے، اللہ کے حق برباد ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعوت دی ہے کس بات کی کہ میری عبادت کرو، یہ دعوت اس حق کو ادا کرنے کے لیے تاکہ تم میرا حق ادا کرو، اور پھر دنیا کی خیر اور آخرت کی خیر وہ تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ نے ہم کو اپنے حکموں کا پابند کیا ہے، اپنے حکموں کی دعوت دی ہے، اور ہماری کامیابی وہ اللہ تعالیٰ کی پھر اس حکم کی برکتیں بتائی ہے کہ دنیا میں یہ برکتیں ہوگی، آخرت میں یہ بدلہ ہوگا۔ ہاں اس لیے مسلمان دنیا سے بھی خیر کماتا ہے، آخرت سے بھی خیر کماتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لے حدیثوں میں تو وہ خدا کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اللہ کے حکموں پر چلنے سے اللہ کی تائید کہ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت اور ضمان میں آ گیا، خدا اس کا ضامن ہو گیا۔ اب اس کو کوئی چھیڑے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میری حفاظت میں تھا، اس کو کیوں چھیڑا، اس کو کیوں ستایا؟ ہاں یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کی کہ فجر کی نماز پڑھی ہے کہ وہ اللہ کی ضمان میں آیا، اللہ اس کا ضامن ہے، اب اس کو کوئی نہ چھیڑے، اس کو کوئی نہ ستاوے۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم تھا حاکم، جب اس سے ہم نے کوئی لایا جاتا تھا سزا کے لیے اسے فجر کی نماز پڑھی تھی کہ ہاں کہ بھائی فجر کی نماز پڑھنے والا جو ہے اللہ اس کا ضامن ہے، اس کو چھوڑ، نہیں تو اللہ مجھے پوچھے گا کہ میں اس کا ضامن تھا پھر تم نے اس کو کیوں مارا۔ یہ مثال ہے کہ اللہ کے حکموں کی وجہ سے ہم اللہ کے بندے بھی بن جاتے ہیں
اور اللہ کی حفاظت اور امان میں بھی آ جاتے ہیں. اس کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں ملتا ہے. اسے پہلی ذمہ داری میرے دوستوں ہماری یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں والی بنے. یہ اسی کے لیے پیدا کیا ہے اور کسی کے لیے نہیں. یہ ہر مسلمان کا پہلا حق ہے کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے، کیونکہ عبادت جو ہے وہ اللہ کا حق ہے. عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور دنیا حق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہ قاعدہ ہے، یہ حق ادا کرنے کی جگہ اور وہ بدلہ پانے کی جگہ. پھر جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق. ماں باپ سے تعلق ہے تو ماں باپ کے حقوق ہے. جی ہاں، اولاد سے تعلق ہے تو اولاد کے حقوق ہیں. پڑوسی تعلق ہے تو پڑوسی کا. جتنے تعلقات اتنے حقوق. یہ ہمارے دین میں ہے. کہ جانور پالے ہیں تو جانور کے بھی حقوق. یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے. جو حق ادا کر کے جائے گا اس کو انعام اکرام ملے گا، اور جو حق برباد کر کے جائے گا اس کو بھگتنا پڑے گا. پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے کیونکہ اللہ اول ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جن جن لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر قائم کیے ہیں اس کو جاننا ہے، سیکھنا ہے. یہی تبلیغ میں علم و ذکر ہے. تبلیغ میں جو علم و ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارے اوپر کس کس چیز کے حقوق ہے. اللہ کے بعد رسول کا حق ہے، اللہ کی کتاب کا حق ہے. پھر جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق. چاہے جہالت کی وجہ سے کوئی اس کی توجہ نہ کرے لیکن نتیجے میں تو یہ بات آئے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں دین اتارا ہے، ہم کو علم دیا ہے کہ یہ سیکھو تاکہ تم حقوق ادا کر کے یہاں سے جاؤ آخرت میں. جو حقوق ادا کر کے آخرت میں جائے گا تو وہ اپنی آخرت کو بہتر بھی پائے گا اور باقی رہنے والی بھی پائے گا. آخرت کی دو صفت ہے کہ آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے اور پھر وہ باقی رہنے والی ہے، فنا ہونے والی نہیں ہے. دنیا جتنی بھی بہتر ہو لیکن فنا ہونے والی ہے. یا دنیا فنا ہوگی یا آدمی فنا ہوگا. جی ہاں، یا دنیا فنا ہو جائے گی یا آدمی فنا ہو جائے گا، آدمی مر جائے گا. اس کے بارے میں کہتے ہیں آخرت والے میں نہ آدمی مرے گا نہ آخرت ختم ہوگا. ولا آخرت و خیر و بقا. اس لیے ہم کو آخرت کی دعوت دی ہے اور آخرت بنانے کے لیے ہم کو دین دیا ہے کہ جب دین پر آؤ گے تو آخرت بنے گی. یہ تجارت سے مال آتا ہے، زمین سے فصل آتی ہے، محنت سے مزدوری ملتی ہے، ہر ایک کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. تو ایسے دین ہوگا کہ دین ہوگا تو آخرت ہاتھ میں آ گئی. اس لیے ہماری دعوت ہے، ہماری ذمہ ہے کہ اللہ کے دین، اللہ نے ہم کو دین دیا ہے. پہلے دیندار بنو، پھر عہدے دار بنو، مالدار بنو، زمیندار بنو، کوئی حرج نہیں. لیکن دین نہیں ہے تو کہ دین نہیں ہے تو یہ ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہو. یہ گبا بچے اڑاتے ہیں نا بڑا بڑا رنگ برنگ کے. جی ہاں، بچے خوش ہوتے ہیں اور پھر فوراً ٹوٹ جاتا ہے. کچھ ہے ہاں کیا 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 نہیں تھا پتہ ہی نہیں. ایسے ہو جائے گا اگر دین نہیں ہے تو. یہ جہاں آنکھ بند ہوئی کہ ختم ہو گیا، گوبارہ پھوٹ گیا. اس لیے اپنی زندگی کی قدر کرنی ہے میرے بھائیوں، اور اپنی زندگی کی قدر یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم والی زندگی گزاریں، اس کو سیکھیں، اس کو سکھائیں اور اس کی دعوت دیں. یہ ہمارا کام ہے کہ اپنے دین پر قائم بھی رہو اور اپنے دین کے مددگار بھی بنو. دو کام، اپنے دین پر قائم رہو اور اپنے دین کے مددگار بنو. دین کے مددگار مطلب یہ ایسی کوشش کرو کہ دنیا میں دین پھیلے، دین کے لیے راستہ کھلے. ہاں، لوگوں نے دین کے حقوق دبا دیے ہیں. جی ہاں، اس لیے محنت کر کے اپنے آپ کو دیندار بنانا اور لوگوں میں دینداری آوے اس کے لیے محنت کرنا یہ ہمارا کام ہے. اس کے لیے یہ تبلیغ کا کام ہے کہ بھئی اس میں وقت لگاؤ تاکہ اپنی یہ چیز سمجھ میں آئے. اگر آدمی اس میں اپنا وقت ہی نہیں لگا تو کیسے سمجھے گا؟ اس لیے اس کام میں وقت لگاؤ. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس کام میں نکلو اور پھرو تاکہ زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے، ورنہ زندگی راحت ضرورت میں پوری ہو جائے گی. ہاں، مقصد ہاتھ سے چلا جائے گا. مقصد آخرت بنانا ہے، وہ دین سے بنے گی. باقی تو راحت ضرورت آئے گی جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں اس کے لیے ارادہ کرو کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے ہم اپنی زندگی کے مقصد پر آویں. اب بتاؤ بنانے کے لیے محنت ہے، ہمارا دین بن جاؤ. نماز تو مسئلہ نماز ہی بہت نماز با جماعت એના માટે ابن مسعود ایک بات کہتا تھا کہ જે આદમી એવી આશા રાખતો હોય કે અલ્લાહની મુલાકાત ઈમાનની સાથે થઈ જાય તો તે નમાઝને બા જમાત મસ્જિદમાં આવીને પઢે. આશા નમાઝ મસ્જિદમાં આવીને બા જમાત પઢે તો એની મુલાકાત અલ્લાહની સાથે ઈમાનની હાથે કેટલી મોટી વાત. બાકી તો દરેક અલ્લાહને તો દરેક મળવાનો જ છે, ઈમાન હોય તો બે ઈમાન હોય, ઈમાનની હાથે મુલાકાત થાય. એના માટે કે બા જમાત નમાઝ, એના માટે પોતાને કામને આગુ પાછું કરે બા જમાત નમાઝ પઢવા પડે. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اے اللہ ہماری مغفرت کرو. ہم
پوری امت کو سروار ہے. ہم تیرے دربار میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. ہم اقراری مجرم ہیں. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. پوری امت کے مولا پوری مغفرت فرما. امت سے درگزر فرما. امت پر سے اپنے ناراضگی کو اٹھا لے. اے اللہ ہمیں اپنے رضا والے راستوں پر اور رضا والے امانوں پر قائم فرما دے. موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہم میں سے ایک ایک کو اپنے دین پر جینا نصیب فرما. اور مرنے کا وقت آوے تو ہم میں سے ایک ایک کو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو دوستو، آج ہماری اکثریت پریشان ہے. کسی کے گھر کے حالات خراب ہیں، کسی کا کاروبار ڈوب رہا ہے، کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے اور کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے رات کو رو رہا ہے. انسان جب ہر طرف سے تھک جاتا ہے تو اس کے دل سے ایک پکار نکلتی ہے، یا اللہ میرے حالات کب بدلیں گے؟ تو بندوں کے حالات کب بناتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ ہمیں بھول گیا ہے یا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اس نے اس دنیا کو چلانے کے لیے کچھ سنہرے قوانین اور اصول بنائے ہیں. اللہ حالات کو اچانک نہیں بدلتا، بلکہ حالات بدلنے کے پیچھے ایک مکمل روحانی نظام ہوتا ہے. جب تک ہم ان اصولوں کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم پریشانیوں کے دلدل سے باہر نہیں نکل سکتے. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ بندوں کے حالات تب بناتے ہیں جب بندہ خود کے اندر ایک عظیم تبدیلی لے کر آتا ہے. آئیے پہلے قرآن پاک کے اس عظیم اور خصوصی قانون کو سمجھتے ہیں جو ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر اعلان فرمایا ہے کہ جب کوئی قوم یا کوئی بندہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ اس کے حالات کو نہیں بدلتا. سورۃ الرعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عظیم حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں. اس آیت پر غور کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تبدیلی کا آغاز حتی یغیروا ما بقوم یعنی تمہارے اپنے اندر سے ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دکان چل جائے، ہمارے گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں، لیکن ہم خود جھوٹ پرست، ناشکرے اور نمازوں سے دور رہتے ہیں. جب بندہ گناہوں کو چھوڑ کر اپنی سوچ، اپنی نیت اور اپنے کردار کو اللہ کے احکامات کے مطابق بدلتا ہے تو اللہ آسمان سے اس کے حالات بدلنے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. اللہ بندوں کے حالات سب سے پہلے اس وقت بناتے ہیں جب بندہ اپنی زندگی میں تقویٰ یعنی اللہ کا خوف اختیار کرتا ہے اور ہر قسم کے حرام راستے کو چھوڑ کر حلال پر راضی ہو جاتا ہے. آج ہم چھوٹے کاموں یعنی شارٹ کٹس کے چکر میں رشوت، سود اور دھوکے کا سہارا لے لیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ حالات اچھے کیوں نہیں ہو رہے. سورۃ طلاق میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا یعنی تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا رستہ بنا دیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. جب آپ گناہ کا راستہ چھوڑ کر مشکل وقت میں بھی ایمانداری پر قائم رہتے ہیں تو اللہ آپ کے حالات ایسی جگہ سے بناتا ہے جہاں آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. غیبی رزق اور غیبی مدد صرف اور صرف تقوی کے راستے پر ملتی ہے. دوسرا موقع جب اللہ بندوں کے بگڑے ہوئے حالات کو فوری طور پر حسین بنا دیتا ہے وہ ہے استغفار. استغفار کی طاقت ہم سے گناہ ہوتے ہیں اور انہی گناہوں کی وجہ سے ہمارے رزق اور سکون پر بندش لگ جاتی ہے. سورہ نور میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی استغفار کا جادو بیان فرمایا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے.
وہ تم پر آسمان سے مسلسل بارش برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں ترقی یعنی اضافہ عطا فرمائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کی ہر تنگی کو آسانی میں اور ہر غم کو خوشی میں بدل دیتے ہیں۔ جب آپ مصلی پر بیٹھ کر روتے ہیں تو اپنے گناہوں پر سچی معافی مانگتے ہیں تو حالات کا رخ فوری طور پر بدل جاتا ہے۔ اللہ حالات تب بناتے ہیں جب بندہ ہر طرف سے مایوس ہو کر لوگوں کے دروازوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ پر توکل کرتا ہے اور آزمائش پر صبر کرتا ہے۔ جب تک سمجھتے رہیں گے کہ فلاں رشتہ دار میری مدد کرے گا یا فلاں سورس سے میرا کام ہو جائے، میرا کام بنے گا، اللہ آپ کو اس کے مخلوق کے سہارے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ میرا کوئی نہیں تیرے سوا، تو اللہ کی غیرت کو جوش آتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ جب آپ صبر کے آخری حد پر پہنچتے ہیں اور اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں تو حالات کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں اور کامیابی کا نور نکل آتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، آج کے اس بیان کا یہ نچوڑ ہے کہ اللہ حالات تب بناتے ہیں جب ہم شکوے شکایت چھوڑ کر شکر شروع کر دیتے ہیں اور اپنے اندر عملی تبدیلی لاتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ تو انشاءاللہ آج سے ہی نماز کی پابندی کریں، جھوٹ اور حرام سے توبہ کریں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، پھر دیکھیں کیسے آپ کے بگڑے ہوئے معاملات سیدھے ہوتے ہیں۔ ہمیں بس اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر تقوی کرنا ہے، اللہ پر اختیار کرنا ہے، پھر ہمارے معاملات خود ہی صحیح ہو جائیں گے۔ جس کے جو بگڑے ہوئے معاملات ہیں، کوئی کاروبار کی تنگی میں پریشان ہے، کوئی گھر کے جھگڑوں میں پریشان ہے، کوئی مالی لین دین میں پریشان ہے، کوئی کسی کو اور کوئی دوسری پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی چیز پریشان کر رہی ہے، تو آج ہی ہم اللہ سے گر گرا کر معافی مانگیں، استغفار کریں اور اپنی نمازوں کو صحیح کریں۔ اب ہم سب آخری میں یہی دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے بگڑے ہوئے حالات کو حسین بنا دے، ہمیں اپنے اندر روحانی اور عملی تبدیلی لانے کی ہدایت عطا فرما، ہمارے دلوں سے ناشکری اور پریشانی کو دور فرما، ہمیں تقوی، سچی توبہ اور کامل توکل نصیب فرما، ہمارے رزق میں، کاروبار اور گھر والوں میں برکت و سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں 5 وقت نماز کا پابند بنا، ہمیں 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے معاملات ٹھیک کر دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو کچھ سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔